دوسری شادی کرنی ہے نا تو شوق سے کریں، پر پہلے مجھے طلاق دیں، وہ سب کے سامنے بولی تھی، اس یقین کے ساتھ کہ طلاق کا نام سن کر اس کا شوہر دوسری شادی سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور کیوں نہ پیچھے ہٹتا، اس نے 3 سال اپنے شوہر کے ساتھ غربت میں گزار کر اپنا زیور بیچ کر اس سے کاروبار کروایا تھا۔ اب وہ کاروبار چل پڑا تھا اور وہ امیر ہونے لگا تو دوسری عورت اچھی لگنے لگی تھی، پر اس کے پیروں تلے زمین تب نکلی جب اس کے شوہر نے وہیں کھڑے کھڑے اسے طلاق دے دی اور وہ اپنی 2 سالہ بیٹی کو لیے اپنے باپ کے گھر آ گئی۔ شروع کے دن تو باپ نے خرچ اٹھایا، لیکن پھر وہ بوجھ لگنے لگی تو اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے اس نے خانزادہ انٹرپرائزز میں نوکری شروع کی۔ جب پورے ماہ بعد آلیان خانزادہ ضروری میٹنگ کے لیے آفس آیا تھا، سب اس کے نام سے بھی ڈرتے تھے، وہ اس قدر سخت مزاج تھا۔ میٹنگ کی ضروری فائل اس کے پاس تھی، پر بیٹی کی اچانک طبیعت بگڑنے پر وہ غلطی سے فائل سمیت ہسپتال چلی گئی۔ اس غیر ذمہ دار لڑکی کی وجہ سے میرا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اسے چھوڑوں گا نہیں، آفس بلاؤ ابھی، وہ دھاڑا۔ دوسری شادی کرنی ہے تو شوق سے کریں، پر پہلے مجھے طلاق دیں۔ سنینا کی آواز ڈرائنگ روم کی 4 دیواری میں گونجی تھی، اس کی سانسیں پھول رہی تھیں اور آنکھوں میں ضبط کیے ہوئے آنسوؤں کا سمندر تھا، مگر اس کے باوجود اس کے لہجے میں بلا کا یقین تھا۔ یہ وہ یقین تھا جو اس نے طلحہ کے ساتھ گزرے 3 انتہائی کٹھن اور مفلسی سے بھرپور سالوں سے کمایا تھا۔ اسے پورا گمان تھا کہ طلاق کا نام سنتے ہی طلحہ کے قدم لڑکھڑا جائیں گے، اس کا غرور خاک میں مل جائے گا اور وہ ماضی کی قربانیوں کو یاد کر کے خاموش ہو جائے گا۔ لیکن سامنے صوفے پر بیٹھے طلحہ کے چہرے پر پریشانی کا ایک احساس تک نہ ابھرا۔ اس نے انتہائی لاپرواہی سے اپنے مہنگے سوٹ کا کوٹ درست کیا اور ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ سنینا کی طرف دیکھا۔ طلاق؟ طلحہ کا لہجہ تن سے بھرا ہوا تھا۔ تم واقعی یہ سمجھتی ہو سنینا کہ اس لفظ سے مجھے ڈرا لوگی؟ طلحہ ہوش کی نہ کھل لو۔ سنینا کی آواز لرز گئی۔ وہ قدم آگے بڑھاتے ہوئے بولی، تم کیسے بھول سکتے ہو کہ ہم نے یہ دن کیسے دیکھے جب تمہارے پاس کاروبار شروع کرنے کے لیے 1 روپیہ تک نہیں تھا، جب تم راتوں کو سر پکڑ کر بیٹھتے تھے، تب میں نے اپنے باپ کی دیے ہوئے سونے کے تمام زیورات تمہاری ہتھیلی پر رکھ دیے تھے۔ میں نے 3 سال ایک ایک پیسے کی محتاجی میں گزارے، پرانے کپڑے پہنے، کبھی تم سے کوئی فرمائش نہیں کی، اور آج جب اللہ نے تمہاری محنت اور میری قربانیوں کا پھل دیا ہے، تمہاری گاڑیاں اور بنگلے بن گئے ہیں، تو تمہیں میں نچلے درجے کی لگنے لگی ہوں؟ دوسری عورت تمہاری نظروں میں جچنے لگی ہے؟ چائے کا گھونٹ بھرتی ہوئی طلحہ کی ماں نے پیالی فریج میں رکھی اور نخوت سے بولی، زبان سنبھال کر بات کرو سنینا، میرے بیٹے نے رات دیر ایک کر کے یہ نام اور مقام بنایا ہے، اب وہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے، اس کی ایک سوسائٹی ہے، اس کا ایک معیار ہے۔ تم تو گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکالتی، تم میں وہ ماڈرن کلاس ہی نہیں ہے جو طلحہ کے ساتھ کسی پارٹی میں کھڑی ہو سکے۔ اگر وہ عاشق کو اپنی زندگی میں لا رہا ہے تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری ذمہ داری سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا، تمہیں بھی اسی گھر میں رکھ رہا ہے۔ خالہ جان، ذمہ داری؟ سنینا نے تڑپ کر اپنی ساس کی طرف دیکھا۔ کیا عزت اور سچی محبت کا نعم البدل صرف روٹی کپڑا ہوتا ہے؟ میں نے اس گھر کی اینٹوں کو اپنے خون جگر سے سینچا ہے، میں اس ستون کے ساتھ ایک ہی چھت تلے گھٹ گھٹ کر نہیں جی سکتی۔ اگر طلحہ کو اپنے معیار کی عورت چاہیے تو پہلے مجھے اس بندھن سے آزاد کریں۔ طلحہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں رقم اور طاقت کا گھمنڈ صاف جھلک رہا تھا۔ تم نے مجھ سے طلاق مانگی نا سنینا؟ طلحہ نے سنجیدگی سے سنینا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے ان 4 تولے سونے کے زیورات کے احسانوں تلے میں عمر بھر دبا رہوں گا؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری اس بلیک میلنگ کے آگے جھک جاؤں گا؟ طلحہ؟ سنینا کا دل کسی اندیکھے خوف سے زور سے دھڑکا۔ سنو پھر، طلحہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ، بغیر کسی تاثر کے نہایت ہی سنگ دلی سے کہا، میں طلحہ احمد تمہیں سنینا راشد طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ الفاظ نہیں تھے، سنینا کے سر پر گری ہوئی بجلیاں تھیں۔ کمرے میں سکتہ چھا گیا۔ سنینا کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی، اس کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ وہ سن ہو کر طلحہ کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، جہاں پیشمانی یا دکھ کا ایک بھی احساس نہیں تھا۔ وہ شخص جس کے لیے اس نے اپنے تمام ارمان قربان کر دیے تھے، اس نے ایک سیکنڈ میں 3 سال کا تعلق ردی کے کاغذ کی طرح پھینک دیا تھا۔ دیوار کے پار سے 2 سالہ معصوم آیت کے رونے کی آواز آئی تو سنینا کا جموٹ ٹوٹا، آنسو اس کے گالوں پر لڑیوں کی صورت بہہ نکلے۔
اس نے طلحہ کی طرف آخری بار دیکھا لیکن وہاں صرف فرعونیت اور بے حسی تھی۔ سنینا بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں آ گئی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے طلحہ کی طرف آخری بار دیکھا لیکن وہاں صرف فرعونیت اور بے حسی تھی۔ سنینا بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں گئی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جب اس نے آیت کو گود میں اٹھایا اور اپنے چند ضروری کپڑے ایک چھوٹے سے بیگ میں ٹھونسے، ساس اور شوہر دونوں چپ چاپ سے جاتے ہوئے دیکھتے رہے، کسی ایک نے بھی اسے روکنے کی زحمت تک نہیں کی۔ 2 گھنٹے بعد سنینا اپنے والد راشد صاحب کے گھر کے صحن میں بیٹھی بے آواز رو رہی تھی۔ آیت اس کی گود میں سو چکی تھی۔ راشد صاحب بے حد پریشانی سے صحن میں ٹہل رہے تھے۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا سنینا۔ راشد صاحب کی آواز میں دکھ کے ساتھ ساتھ ایک بیزاری بھی تھی۔ معاشرے میں عورت کو تھوڑا برداشت کرنا پڑتا ہے، صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ تم نے جلدی میں طلاق کا نام کیوں لیا؟ اب اس عمر میں ایک 2 سالہ بچی کے ساتھ تم کہاں جاؤ گی؟ لوگ باتیں بنائیں گے کہ راشد کی بیٹی بسے بسائے گھر کو چھوڑ کر باپ کے سر پر آ بیٹھی ہے۔ بابا، سنینا نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے اپنا گھر بسانے کے لیے کیا نہیں کیا؟ انہوں نے مجھے خود دھکے دے کر نکالا ہے۔ طلحہ نے دوسری شادی کے لیے مجھے نیلام کر دیا۔ کیا میں اپنی عزت نفس کو گنوا کر وہاں پڑی رہتی؟ عزت نفس غریبوں کے پیٹ نہیں بھرتی سنینا۔ راشد صاحب نے ٹھنڈی آہ بھری۔ شروع کے چند دن تو ٹھیک ہے، میں تمہارا اور اس بچی کا خرچ اٹھا لوں گا، لیکن میری بھی محدود پینشن ہے۔ اب اس بڑھاپے میں مجھ سے مزید بوجھ نہیں اٹھایا جاتا۔ محلے والے الگ الگ باتیں بناتے ہیں کہ طلاق یافتہ بیٹی باپ کے گھر بوجھ بن گئی ہے۔ باپ کے ان الفاظوں نے سنینا کے بچے کچے غرور کو بھی چکنا چور کر دیا۔ جسے وہ اپنی پناہ گاہ سمجھ رہی تھی، وہ گھر بھی اب اس کے لیے پرایا ہو چکا تھا۔ سسرال میں وہ غیر ضروری فرد تھی اور باپ کے گھر میں ایک بوجھ۔ اگلی چند راتیں سنینا نے جا کر گزاری۔ آیت کا دودھ، اس کی دوائیاں اور روزمرہ کے اخراجات اب راشد صاحب کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو رہے تھے۔ جب بھی آیت روتی، راشد صاحب کا غصہ سنینا پر نکلتا اور وہ اسے خوب برا بھلا کہتے۔ مجھے اپنی بیٹی کے لیے خود کھڑا ہونا ہوگا۔ سنینا نے شیشے میں دیکھ کر اپنے آنسو پوچھے اور دل میں پختہ ارادہ کیا، میں اب کسی کے رحم و کرم پر نہیں جیوں گی، نہ اپنے باپ کے اور نہ کسی اور شخص کے۔ اس نے اپنی ڈگری نکالی جسے 3 سال پہلے شادی کے لیے سنبھال کر رکھ دیا گیا تھا۔ اس نے ہر جگہ نوکری کے لیے اپلائی کرنا شروع کیا۔ دن رات اخبارات اور انٹرنیٹ پر جابز تلاش کی۔ بالآخر اس کی محنت رنگ لائی اور اسے شہر کی سب سے نامور اور بڑی ملٹی نیشنل کمپنی خانزادہ انٹرپرائزز میں بطور جونیئر ایڈمنسٹریٹر نوکری کا انٹرویو کال آ گیا۔ شروع میں راشد صاحب نے تھوڑی ہچکچاہٹ دکھائی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ طلاق یافتہ لڑکی نوکری کر رہی ہے، لیکن گھر کے اخراجات کا سوچ کر وہ بھی خاموش ہو گئی۔ نوکری کا پہلا دن تھا۔ سنینا نے اپنے سادہ سے سوٹ کے ساتھ چادر اوڑھی، آیت کو محلے کی ایک بھروسے مند خاتون کے پاس دے کر کیئر ٹیکر کے طور پر چھوڑا اور ایک نئے عزم کے ساتھ خانزادہ انٹرپرائزز کی بلند و بالا عمارت کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ عمارت کے باہر لگے بڑے سے سنہرے بورڈ کو دیکھتے ہوئے سنینا نے ایک لمبا سانس لیا۔ اس نے اپنے قدم آگے بڑھائے، یہ سوچ کر کہ یہ نوکری سے وہ اس کی بچی کے مستقبل کی ضمانت ہے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کی زندگی اب بالکل تبدیل ہونے والی تھی۔ سنینا، یہ والی فائل عالیان صاحب کے ٹیبل پر ہال میں 10 منٹ سے پہلے ہونی چاہیے۔ آج جرمن کلائنٹس کے ساتھ بہت بڑی ڈیل سائن ہونے والی ہے۔ ذرا سی بھی اونچ نیچ ہوئی تو مینیجر زہیب صاحب کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کا بھی بوریا بستر گول ہو جائے گا۔ نمرا نے سرخ رنگ کی ایک موٹی فائل سنینا کے ڈیسک پر رکھتے ہوئے جلدی میں کہا۔ اس کے چہرے پر خوف اور پریشانی کے صاف اثرات نمایاں تھے۔ سنینا نے فائل پر ہاتھ رکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم فکر نہ کرو نمرا، میں نے سارا ڈیٹا ریڈی کر لیا ہے۔ میں بس یہ فائل لے کر ابھی زہیب صاحب کے کیبن میں۔ اس کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوتی، ادھوری رہ گئی جب اس کے بیگ میں پڑے موبائل فون کی تیز رنگ ٹون گونجی۔ اسکرین پر ڈے کیئر کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ سنینا کا دل کسی انہونی کے خوف سے کانپ اٹھا۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ جی السلام علیکم سنینا بی بی، آپ جلدی سے ڈے کیئر پہنچے۔ دوسری طرف سے خاتون کی حواس باختہ آواز آئی، آپ کی بیٹی آیت کو اچانک بہت تیز بخار چڑھا ہے اور وہ غشی کی حالت میں کانپ رہی ہے، ہم اسے ہسپتال لے کر جا رہے ہیں، آپ فوراً پہنچے۔ کیا؟ آیت؟ سنینا کا دل جیسے سینے میں تھم گیا، اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس کی 2 سالہ معصوم بیٹی جو اس کا کل کائنات تھی، ہمیشہ ہسپتال میں تھی۔ وہ اپنی تمام ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ اس نے بھوکلاہٹ میں میز پر رکھی وہی سرخ فائل اٹھائی اور بنا سوچے سمجھے اسے اپنے بیگ میں ٹھوس کر دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگی۔ سنینا، کیا ہوا؟ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ ڈیل کی فائل؟ نمرا نے پیچھے سے آوازیں دیں لیکن سنینا نے کچھ نہ سنا۔
وہ صرف اپنی بچی کو بچانے کے لیے لفٹ کی طرف دوڑ لگا چکی تھی۔ 15 منٹ بعد خانزادہ انٹرپرائزز کے سب سے بڑے اور عالیشان کانفرنس روم میں تناؤ عروج پر تھا۔ آلیان خانزادہ اپنی روب دار شخصیت، باروب چہرے اور سیاہ سوٹ میں ملبوس کانفرنس ٹیبل کی سربراہی کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ غیر ملکی کلائنٹس اور مینیجرز وہیں بیٹھے تھے۔ آلیان نے اپنی گھڑی پر وقت دیکھا اور پھر انتہائی کڑکدار آواز میں کہا، زہیب، فائنل پروپوزل اور فائنینشیل رپورٹس والی ریڈ فائل کہاں ہے؟ پریزنٹیشن شروع کرنے کا وقت ہو چکا ہے۔ زہیب نے گھبرا کر نمرا کی طرف اشارہ کیا۔ نمرا نے جلدی سے سنینا کی ڈیسک کی طرف دوڑ لگائی، لیکن وہاں صرف خالی میز تھی۔ اس نے نڈھال قدموں سے کانفرنس روم کا در کھولا۔ سر، وہ فائل سنینا کے پاس تھی اور وہ اچانک بغیر بتائے کہیں چلی گئی ہے۔ فائل بھی اسی کے پاس تھی۔ نمرا کی آواز ڈر سے کانپ رہی تھی۔ واٹ؟ عالیہ نے غصے سے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا۔ پورا روم اس کی آواز سے گونج اٹھا۔ واٹ ڈو یو مین کہ وہ فائل لے کر چلی گئی ہے؟ کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ جرمن کلائنٹس نے وقت کی کمی کی وجہ سے اپنی فائلیں سمیٹیں اور مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے میٹنگ ختم کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مہینوں کی محنت اور لاکھوں ڈالرز کا کانٹریکٹ ایک لمحے میں ہاتھ سے نکل گیا۔ جرمن کلائنٹس کے جاتی آلیان کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ اپنے کیبن میں یوں ٹہل رہا تھا جیسے کوئی زخمی پرندہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں شدید طوفان تھا۔ اس غیر ذمہ دار لڑکی کی وجہ سے میرا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ ایک بین الاقوامی ڈیل تباہ ہو گئی۔ عالیہ نے زہیب اور نمرا پر چیختے ہوئے کہا۔ اس کی دھاڑ سے پورا آفس کانپ اٹھا۔ اسے چھوڑوں گا نہیں میں۔ کون ہے وہ؟ کس نے اسے ہائر کیا ہے؟ اسے ابھی کے ابھی میرے سامنے بلاؤ۔ سر، وہ ہسپتال گئی ہے، شاید اس کی بیٹی کی طبیعت۔ زہیب نے ڈرتے ڈرتے صفائی دینے کی کوشش کی۔ مجھے اس کے کسی بہانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آلیان غرایا۔ اگر وہ 5 منٹ میں میرے سامنے نہ ہوئی تو میں اس کے خلاف پولیس کیس کروں گا۔ دوسری طرف ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹر نے آیت کو ڈرپ لگا کر اس کی حالت کو سنبھال لیا تھا۔ سنینا کی جان میں جان آئی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے اپنا فون نکال کر دیکھا، نمرا کی 20ویں مس کالز اور میسیجز دیکھ کر اس کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ سنینا، تم کہاں ہو؟ آلیان صاحب آنکھ بگولا ہے، ڈیل کینسل ہو گئی۔ تم فائل ساتھ لے گئی ہو، فوراً آؤ ورنہ تم پر پولیس کیس ہو جائے گا۔ سنینا نے خوف کے مارے اپنا بیگ چیک کیا۔ سرخ فائل وہیں موجود تھی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ سنینا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بیٹی کو نرس کی دیکھ بھال میں چھوڑ کر دیوانہ وار آفس کی طرف بھاگی۔ خانزادہ انٹرپرائزز میں خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تمام ملازمین خاموشی سے اپنی ڈیسک پر دبکے ہوئے تھے اور ان کی نظریں آلیان کی شیشے کے کیبن پر لگی ہوئی تھی۔ سنینا کے ہاتھوں میں لال فائل تھی اور اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا خوف سے۔ اس نے اپنے یخ ٹھنڈے ہاتھوں سے آلیان کے کیبن کا شیشے کا دروازہ آہستہ سے کھولا۔ آلیان شیشے کی بڑی کھڑکی کے سامنے پشت کیے کھڑا تھا۔ اس کی مٹھیاں بھنجی ہوئی تھیں اور ہر اعصاب غصے کی شدت سے تنا ہوا تھا۔ سر، یہ فائل؟ سنینا کی انتہائی دھیمی سہمے ہوئے لہجے میں کی آواز گونجی۔ آلیان اپنے تمام تر غصے کے ساتھ یکدم گھما۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم؟ آلیان کے الفاظ اس کے حلق میں ہی اٹک گئے۔ اس کی نظر سنینا کے ڈرے ہوئے آنسوؤں سے بھیگے چہرے، زرد پڑتی رنگت اور اس کی بے بس آنکھوں پر جم گئی۔ کمرے کا ماحول ایک دم بدل گیا۔ آلیان کے قدم وہیں کے وہیں جم گئے۔ اس کی آنکھوں کی سختی اور غصہ پل بھر میں گہری حیرت اور بے یقینی میں بدل گیا۔ سنینا، تم؟ آلیان کے منہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا۔ ایک لمحے کے لیے آلیان کے ذہن میں چند برس پہلے کے واقعات ابھر آئے۔ 5 سال پہلے کا یونیورسٹی کیمپس، جہاں آلیان خانزادہ بزنس ڈپارٹمنٹ کا ایک بااثر، مغرور اور ذہین طالب علم تھا، اور سنینا ایک خاموش، باوقار اور حیادار لڑکی تھی جس کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ آلیان کا دل یونیورسٹی کے پہلے سال ہی اس کی سادگی، سنجیدہ اور پاکیزہ روح پر آ گیا تھا۔ وہ ہمیشہ دور سے سنینا کو دیکھتا تھا، لیکن سنینا نے کبھی اسے بات کرنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ وہ اپنے والد کی عزت اور معاشرے کے طعنوں کے خوف سے ہمیشہ ہر لڑکے سے فاصلہ رکھتی تھی، اور سنینا کا یہی محتاط انداز آلیان کو اس کی طرف مزید کھینچتا تھا۔ ڈگری مکمل ہوتے ہی عالیہ نے ہمت کر کے اپنی والدہ سے بات کی تھی کہ وہ سنینا کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہے، لیکن جب اس نے سنینا کے بارے میں معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ اس کی بات طے ہو چکی ہے اور 1 ماہ میں اس کی شادی ہے۔ آلیان کا دل ٹوٹ گیا تھا، مگر اس نے سنینا کی خوشی کی خاطر خاموشی سے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے تھے اور خود کو کاروبار میں جھونک دیا تھا۔ اور آج اتنے سالوں بعد وہ آلیان خانزادہ شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون بن چکا تھا، اور سنینا، وہ باوقار لڑکی، ایک معمولی سہمے ہوئے ملازم کی حیثیت سے ہاتھوں میں فائل لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔
عالیہ نے غور سے سنینا کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے گالوں پر آنسوؤں کے نشان تھے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے اور اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ تھی۔ عالیان کا وہ غصہ جو پورے آفس کو جلا کر راکھ کر دینے کے لیے کافی تھا، سنینا کی اسے ایک نظر پر برف کی طرح پگھل کر ختم ہو گیا۔ سنینا؟ عالیہ نے ایک بار پھر اس کا نام دہرایا۔ اس کی آواز میں اب غصے کا نام و نشان بھی نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف ایک بے پناہ شدت اور گہرا دکھ تھا۔ آپ دونوں باہر جائیے اور آئندہ 10 منٹ تک کوئی اندر نہ آئے۔ عالیان کی تحکم بھری آواز میں ایک عجیب سا طرز وضب تھا جس نے زہیب اور نمرہ کو حیران کر دیا۔ دونوں خاموشی سے گردن جھکا کر کیبن سے باہر نکل گئے اور شیشے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کیبن میں اب مکمل خاموشی تھی۔ سنینا کی جھکی ہوئی پلکوں پر اٹکے آنسو بے اختیار ٹپک کر سرخ فائل پر گرے۔ وہ ڈر سے کانپ رہی تھی اور اس کا پورا وجود شدید شرمندگی کے احساس سے ندامت کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ بیٹھو سنینا۔ عالیان کی آواز میں کچھ دیر پہلے والی گرج اور غصے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس کا لہجہ اس قدر نرم تھا کہ سنینا نے حیرت سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ سر، میں معافی چاہتی ہوں۔ سنینا نے حواس باختہ ہوتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لہجے میں صفائی دینی چاہی۔ میری بیٹی، اس کی طبیعت اچانک بہت شدید خراب ہو گئی تھی، وہ ایمرجنسی میں تھی اور میں پریشانی میں یہ فائل اپنے بیگ میں ڈال کر بھاگ گئی۔ میں جانتی ہوں آپ کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، آپ مجھے نوکری سے نکال دیں یا جو سزا دینا چاہیں، لیکن خدا کے لیے پولیس۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ عالیہ نے ذرا آگے بڑھ کر اسے چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید دکھ تھا۔ اور مجھے سر مت کہو، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کون ہوں۔ سنینا نے بے بسی سے عالیان کو دیکھا، وہی عالیان خان زادہ جو یونیورسٹی کے دور میں اس کی ایک نظر کے لیے ترستا تھا، آج اس کے سامنے اس کے ادارے کا مالک بن کر کھڑا تھا۔ سنینا سہم کر کرسی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ عالیان نے اپنی میز کی جانب سے ایک گلاس پانی بھر کر سنینا کی طرف بڑھایا۔ پہلے یہ پانی پیو اور مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے؟ تم یہاں اس جونیئر ایڈمنسٹریٹر کی پوسٹ پر کیوں جاب کر رہی ہو؟ اور بیٹی، تمہاری شادی تو… عالیان کا جملہ ادھورا رہ گیا، جیسے ماضی کا کوئی زخم تازہ ہو گیا ہو۔ سنینا نے پانی کا گلاس تھامنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ پانی کی چند بوندیں اس کے ہاتھ پر گر گئیں۔ اس نے گلاس واپس میز پر رکھ دیا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر ضبط کے تمام بندھن توڑ دیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ عالیان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سنینا کے تمام غم اپنے دامن میں سمیٹ لے، لیکن اس نے اپنی حدود کا خیال رکھتے ہوئے بڑے ضبط کے ساتھ اس کے سکون میں آنے کا انتظار کیا۔ کچھ دیر بعد جب سنینا کی ہچکیاں تھمی تو اس نے بھیگے ہوئے لہجے میں اپنی زندگی کی کتاب کھول کر عالیان کے سامنے رکھ دی۔ شادی کا بندھن تو کب کا ٹوٹ چکا عالیان۔ سنینا کی آواز میں 3 سالہ تلخی سمٹ آئی تھی۔ جس شخص کی خاطر میں نے اپنے باپ کے دیے ہوئے سونے کے زیورات بیچ دیے، جس کے مفلسی اور غریبی کے دن راتوں کو جاگ کر کاٹے، جب اس کا کاروبار چل پڑا، جب اس کے پاس گاڑیاں اور بنگلے آ گئے، تو اسے میں غیر فیشنیبل اور نچلے درجے کی لگنے لگی۔ عالیان نے اپنی مٹھیاں بھیج لیں۔ اس کے چہرے کی رگیں تن گئیں۔ اس نے دوسری شادی کی ضد کی۔ سنینا نے ایک لمبی آہ بھری، اور جب میں نے اپنی عزت نفس کے لیے آواز اٹھائی تو اس نے 1 سیکنڈ میں مجھے 3 طلاقیں دے کر گھر سے نکال دیا، وہ بھی صرف اس لیے کہ اسے غرور تھا کہ اب وہ امیر ہو چکا ہے۔ سنینا کی آنسو بھر سے بہنے لگے تھے۔ میں اپنی 2 سالہ بیٹی آیت کو لے کر اپنے باپ کے گھر منتقل ہو گئی، لیکن معاشرے میں طلاق یافتہ بیٹی اور اس کی بچی کو کتنا بڑا بوجھ سمجھا جاتا ہے، یہ صرف میں جانتی ہوں۔ مجھے ہر روز تانے ملتے تھے۔ میری معصوم بچی کی دوائیاں اور دودھ میرے باپ کے لیے بوجھ بننے لگا تھا۔ میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی تھی۔ میں اپنی بیٹی کے روشن مستقبل کے لیے یہاں نوکری کرنے آئی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج میری وجہ سے آپ کا اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ سنینا نے بات ختم کر کے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا۔ عالیان چند لمحوں کے لیے سن ہو کر رہ گیا۔ جس لڑکی کی عزت اور پاکیزگی کا وہ دل سے احترام کرتا تھا، جس کی ایک مسکراہٹ کی خاطر اس نے اپنا پہلا پیار خاموشی سے قربان کر دیا تھا، اس لڑکی کو دنیا نے اس قدر بے رحمی سے رون دیا تھا۔ اس چند لاکھ کی غیر ملکی ڈیل کا نقصان سنینا کے اس دکھ کے سامنے بے وقت ہو چکا تھا۔ تمہاری غلطی صرف اتنی تھی سنینا، عالیہ نے گہرے اور سنجیدہ لہجے میں کہا، کہ تم نے ایک غلط اور گھٹیا انسان کا انتخاب کیا، اور رہی بات نقصان کی تو تمہارے اس دکھ کے سامنے اس آفس کی ساری ڈیلز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سر، عالیان، سنینا نے ڈرتی ڈرتی کہا،
تمہیں اس نوکری سے کوئی نہیں نکالے گا۔ عالیہ نے حتمی لہجے میں کہا، اور آئندہ اگر تمہاری بیٹی کی طبیعت خراب ہو تو تمہیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم بلا جھجک جا سکتی ہو۔ اب جاؤ، اپنے بیگ سے فائل مجھے دو اور ہسپتال پہنچو۔ اس دن کے بعد سے خاندادہ انٹرپرائزز میں کچھ بدل سا گیا تھا۔ عالیہ نے سنینا پر کبھی بھی اپنے مالک ہونے کا رعب نہیں جمایا، بلکہ وہ خاموشی سے اس کی اور اس کے کام کی نگرانی کرنے لگا۔ ایک ہفتے بعد شام کے وقت جب دفتر کی چھٹی ہوئی اور شدید بارش شروع ہو گئی تو سنینا بس اسٹاپ پر کھڑی گھر جانے کے لیے بس کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک ایک سیاہ چمکتی ہوئی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا تو عالیہ کا چہرہ نمودار ہوا۔ آؤ سنینا، بیٹھو، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں عالیہ صاحب، میں چلی جاؤں گی، بس آتی ہی ہوگی۔ سنینا نے معاشرے کے ڈر سے ہچکچاتے ہوئے کہا، بارش بہت تیز ہے اور اس وقت تمہیں کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ملے گی، تمہیں اپنی بیٹی کے پاس پہنچنا ہے نا، خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ عالیہ کی آواز میں ایک ایسا مان تھا جسے سنینا ٹال نہ سکی۔ وہ خاموشی سے پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ آگے بیٹھو سنینا، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، عالیہ نے شیشے میں دیکھ کر نرمی سے کہا۔ سنینا نے ہچکچاتے ہوئے فرنٹ سیٹ سنبھال لی۔ راستے میں گاڑی ایک بہت بڑے کھلونوں اور سویٹس کی دکان کے سامنے رکی۔ عالیہ گاڑی سے اترا اور چند منٹوں بعد ایک بڑا سا گلابی ٹیڈی بیئر، کھلونے اور بہترین چاکلیٹس کا ایک ڈبہ لے کر واپس آیا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ سنینا نے حیرت سے پوچھا۔ میری چھوٹی سی دوست آیت کے لیے۔ عالیہ کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ جب گاڑی ڈے کیئر کے سامنے رکی اور سنینا آیت کو لے کر واپس گاڑی میں بیٹھی تو عالیہ نے پیچھے مڑ کر اس معصوم بچی کو دیکھا۔ 2 سالہ آیت کی بڑی بڑی چمکتی ہوئی آنکھیں بالکل سنینا جیسی تھیں۔ عالیہ نے وہ بڑا سا ٹیڈی بیئر اور چاکلیٹس آیت کی گود میں رکھ دیے۔ یہ آپ کے لیے ہے لٹل پرنسس۔ عالیہ نے پیار سے آیت کے نرم و ملائم گال کو چھوا۔ معصوم آیت نے عالیہ کی طرف دیکھا، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کھلونے کو تھاما اور ایک پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تھینک یو انکل۔ آیت کا وہ جملہ عالیہ کے دل میں تار چھیڑ گیا۔ آیت بغیر کسی جھجک کے عالیہ کی گود میں جانے کے لیے ہاتھ پھیلانے لگی۔ عالیہ نے آگے بڑھ کر آیت کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ آیت نے عالیہ کی کوٹ کے بٹن سے کھیلنا شروع کر دیا۔ سنینا خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ کتنے عرصے بعد اس نے اپنی بیٹی کے چہرے پر ایسی خوشی دیکھی تھی۔ طلحہ نے تو کبھی آیت کو پیار سے گود میں بھی نہیں اٹھایا تھا، اور یہاں عالیہ تھا جو ایک غیر کی بیٹی کو اتنی محبت اور احترام دے رہا تھا۔ عالیہ نے گاڑی سنینا کے والد کے گھر کی گلی کی طرف موڑی اور روکی تاکہ محلے والے کوئی غلط بات نہ بنا سکیں۔ سنینا نے آیت کو گود میں لیا اور عالیہ کا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے سنینا، عالیہ نے سنینا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہاری اور اس بچے کی حفاظت اور خوشی اب میری ذمہ داری ہے۔ سنینا کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ اس نے خاموشی سے سر جھکایا اور گاڑی سے اتر گئی۔ عالیہ گاڑی میں بیٹھا دور جاتی ہوئی سنینا اور اس کی گود میں موجود معصوم آیت کو دیکھتا رہا۔ ماضی کی جو محبت یونیورسٹی کی راہوں میں کہیں دب گئی تھی، وہ محبت اب ایک طاقتور طوفان کی صورت عالیہ کے دل میں پھر سے جاگ چکی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس بار سنینا کو کسی طور پر بکھرنے نہیں دے گا۔ طلحہ جان، آخر آپ کو مجھ پر اتنا سا بھی اعتبار نہیں ہے؟ کیا میں آپ کے لیے کوئی غیر ہوں؟ عائشہ نے اپنے سحر انگیز لہجے میں شکوہ کرتے ہوئے نازک انداز میں اپنے ہاتھ طلحہ کے شانے پر رکھے۔ اس کا چہرہ معصومیت کا شاہکار بنا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر جھلک رہا تھا۔ طلحہ نے عائشہ کا ہاتھ چومتے ہوئے جذباتی انداز میں کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو عائشہ؟ تم تو میری روح ہو، تمہارے لیے تو میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ یہ پیسے اور جائیداد تو بہت معمولی چیزیں، تو پھر اپنا نیا بزنس پروجیکٹ اور اس نئے بنگلے کی پاور آف اٹارنی میرے نام پر سائن کرنے میں اتنی ہچکچاہٹ کیوں دکھا رہے ہو؟ عائشہ نے مصنوعی خفگی سے اپنا رخ دوسری طرف موڑتے ہوئے کہا، آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ کی پہلی بیوی سنینا اور اس کا باپ کل کو عدالت جا کر آپ کی جائیداد میں بیٹی کا حصہ مانگ سکتے ہیں۔ اگر سب کچھ میرے نام پر سیکیور ہو گیا تو وہ آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں چھین سکیں گے۔ میں یہ سب صرف ہمارے اور ہمارے آنے والے مستقبل کی تحفظ کے لیے کر رہی ہوں۔ طلحہ جو سنینا کے ذکر سے ہی چڑ جاتا تھا، اس کی عقل پر جیسے عاشق کی خوبصورتی اور جھوٹی محبت کی پٹی بندھ چکی تھی۔ اس نے سنینا کو نچلے درجے کی اور جاہل سمجھ کر ٹھکرایا تھا، اور عاشق کی اس نام نہاد ماڈرن اور کلاسک سوچ کو ہی سچ مان بیٹھا تھا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو عائشہ،
طلحہ نے بنا کچھ سوچے سمجھے قلم اٹھایا. سنینا جیسی خودغرض اور چالاک عورت کو میں اپنی محنت کی کمائی کا 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا. تم جو کہتی ہو میں ویسے ہی کروں گا. طلحہ نے ایک ایک کر کے جائیداد کی منتقلی، کمپنی کے حصے، شیئرز کی پاور آف اٹارنی اور تمام اہم قانونی دستاویزات پر اپنے دستخط کر دیے، یہ سمجھے بغیر کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ڈوبنے کے پروانے پر مہر لگا رہا ہے. عاشق کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ اور مکرانہ مسکراہٹ ابھر آئی، جسے دیکھنے سے طلحہ کی اندھی محبت بالکل قاصر تھی. 1 ماہ بعد بینک کی برانچ میں معمول کی چہل پہل تھی. طلحہ اپنے مخصوص غرور کے ساتھ مینیجر کے کیبن میں داخل ہوا. آج اس کی کمپنی کی ایک اہم سپلائی پارٹی کو 50 لاکھ روپے کی فوری ادائیگی کرنی تھی تاکہ نیا مال کلیئر ہو سکے. مینیجر صاحب، یہ 2 چیکس کلیئر کر دیں اور ذرا میری کمپنی کے مین اکاؤنٹ کا فائنل اسٹیٹمنٹ بھی نکال کر دیں. طلحہ نے چیک ٹیبل پر رکھتے ہوئے اطمینان سے کہا. بینک مینیجر نے کمپیوٹر کی اسکرین پر انگلیاں چلائیں اور چیک کا نمبر داخل کیا. اچانک مینیجر کے چہرے کے تاثرات بدلے. اس نے حیرت اور پریشانی سے طلحہ کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ اسکرین پر نظر جما دی. کیا ہوا مینیجر صاحب، کوئی مسئلہ ہے؟ طلحہ نے بے صبری سے پوچھا. مسٹر طلحہ، یہ چیک باؤنس ہو جائیں گے. مینیجر نے سنجیدگی سے کہا. آپ کے اس اکاؤنٹ میں مطلوبہ رقم موجود نہیں ہے. طلحہ کھلکھلا کر ہنس پڑا. کیا بکواس ہے، پچھلے ہفتے ہی میرے فورن کلائنٹ نے اس اکاؤنٹ میں 3 کروڑ روپے ٹرانسفر کیے تھے اور اس سے پہلے کا بھی بیلنس پڑا ہوا تھا. آپ کا سسٹم خراب ہے، دوبارہ چیک کریں. سر، میرا سسٹم بالکل ٹھیک ہے. مینیجر نے اسکرین طلحہ کی طرف گھماتے ہوئے کہا. آپ کی کمپنی کا مین اکاؤنٹ، سیکنڈری اکاؤنٹس اور یہاں تک کہ آپ کا پرسنل سیونگ اکاؤنٹ، یہ تمام کے تمام کل شام کو ہی خالی کر دیے گئے ہیں. رقم مسز عاشق کے پرسنل اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی گئی ہے اور انہوں نے کیش کی صورت میں اور بین الاقوامی وائر ٹرانسفر کے ذریعے تمام رقم نکلوائی ہے. اس وقت آپ کے تمام اکاؤنٹس میں 0 روپیہ ہے. واٹ؟ طلحہ کی چیخ پورے بینک میں گونجی. اس کے سر میں جیسے شدید دھماکہ ہوا. یہ ناممکن ہے، عاشق ایسا کیوں کرے گی؟ تم غلط کہہ رہے ہو. طلحہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا موبائل فون نکالا اور عاشق کا نمبر ملایا. آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے. اس نے بار بار نمبر ڈائل کیا لیکن دوسری طرف سے صرف یہی پیغام ملتا رہا. اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھر آئیں. وہ دیوانہ وار بینک سے باہر بھاگا اور اپنی گاڑی فل اسپیڈ میں چلاتے ہوئے اپنے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا. جب طلحہ بنگلے کے مرکزی دروازے پر پہنچا تو وہاں کا سناٹا اس کا استقبال کر رہا تھا. وہ گھر کے اندر داخل ہوا. آشی تم کہاں ہو؟ وہ چیخ رہا تھا. وہ بیڈ روم میں داخل ہوا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے سن ہو جانے میں کوئی کسر نہ رہی. الماری کھلی پڑی تھی. تمام زیورات، نقد رقم، مہنگے برانڈڈ کپڑے اور سب سے بڑھ کر وہ تمام قانونی فائلیں غائب تھیں جن پر اس نے 1 ماہ قبل دستخط کیے تھے. اسی لمحے طلحہ کے وکیل کی کال آئی. طلحہ نے جلدی سے فون کان سے لگایا. وکیل صاحب، میری بیوی عاشی، وہ سب کچھ. طلحہ صاحب، وکیل نے اس کی بات کاٹی. مجھے افسوس کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے کہ مجھے ابھی عاشی صاحبہ کے نئے وکیل کا نوٹس ملا ہے. انہوں نے پاور آف اٹارنی اور شیئرز کی قانونی دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے آپ کی تمام جائیداد، یہ بنگلہ اور آپ کا بزنس ایک غیر ملکی ہولڈنگ کمپنی کو بیچ دیا ہے اور رقم وصول کر کے وہ ملک سے باہر جا چکی ہیں. قانونی طور پر اب آپ کے اس جائیداد اور کمپنی کے مالکانہ حقوق کھو چکے ہیں. کل صبح تک آپ کو یہ بنگلہ خالی کرنا ہوگا کیونکہ نیلامی کی ٹیم آ رہی ہے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے، میں عدالت جاؤں گا. طلحہ فون پر پاگلوں کی طرح چیخا. لیکن وکیل نے ٹھنڈے لہجے میں کہا. آپ کس کے خلاف عدالت جائیں گے طلحہ صاحب؟ آپ نے تمام کاغذات پر خود اپنی مرضی سے دستخط کیے تھے. قانون کی نظر میں آپ کا کوئی کیس نہیں بنتا. آپ پوری طرح کنگال ہو چکے ہیں. کال کٹ گئی تھی. فون طلحہ کی بے حس و حرکت ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر گر گیا. طلحہ کے گھٹنے جواب دے گئے. وہ فرش پر بیٹھتا چلا گیا. اس کا سانس پھول رہا تھا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا. جس عاشق کی خوبصورتی اور بناوٹی اداؤں پر اس نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا تھا، وہ عاشق اسے سڑک پر لا کر 1 روپیہ نچوڑ کر اسے استعمال شدہ ٹشو پیپر کی طرح پھینک کر جا چکی تھی. اسی وقت طلحہ کی اپنے پاس پڑے ایک پرانے سنہرے فریم پر نظر پڑی.
جو قالین کے کونے میں الٹا پڑا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس فریم کو سیدھا کیا۔ وہ اس کی اور سنینا کی شادی کی پرانی تصویر تھی۔ تصویر میں سنینا ایک سادے سے جوڑے میں سچی اور پاکیزہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پہلو میں کھڑی تھی۔ طلحہ کے کانوں میں سنینا کے وہ آخری الفاظ گونجنے لگے جو اس نے طلاق والے دن کہے تھے۔ تم کیسے بھول سکتے ہو کہ ہم نے یہ دن کیسے دیکھے ہیں جب تمہارے پاس کاروبار شروع کرنے کے لیے 1 روپیہ نہیں تھا، جب تم راتوں کو سر پکڑ کر بیٹھتے تھے، تب میں نے اپنے باپ کے دیے ہوئے سونے کے تمام زیورات تمہاری ہتھیلی پر رکھ دیے تھے۔ مکافات عمل کا کوڑا اتنی زور سے پڑا کہ طلحہ کی روح تک زخمی ہو چکی تھی۔ یا اللہ! طلحہ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر پکڑ لیا اور دھاڑے مار مار کر رو پڑا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اس عورت کی خاطر سنینا کو چھوڑا جس نے میرے برے دنوں میں اپنا زیور بیچ کر مجھے انسان بنایا تھا۔ میں نے سچے موتی کو ٹھکرا کر کانچ کے ٹکڑے کو اپنا مقدر بنا لیا۔ آج اس کے پاس سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ نہ بنگلہ تھا، نہ گاڑی، نہ کاروبار، نہ عزت، اور نہ ہی وہ سچا ہمسفر جو ہر مصیبت میں اس کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ طلحہ خالی اور ویران آنکھوں سے اپنے اجڑے ہوئے گھر کی چھت کو گھورتا رہا۔ قدرت نے اسے اس کی اپنے ہی غرور اور بے وفائی کی وہ سزا دی تھی جس کا پچھتاوا اب اس کا عمر بھر کا مقدر بن چکا تھا۔ آلیان کے عالیشان اور پرسکون گھر کے کشادہ ڈرائنگ روم میں صوفے پر سریہ بیگم بیٹھی تھیں۔ ان کی معزز اور شفیق شخصیت سے ہمیشہ ایک وقار جھلکتا تھا۔ ان کے سامنے چائے کی پیالی رکھی تھی اور وہ بڑی گہری نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو پچھلے کچھ دنوں سے بدلا بدلا سا نظر آ رہا تھا۔ آلیان کے چہرے پر برسوں بعد وہ خاموش الجھن ختم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک خاص قسم کے احساس نے لے لی تھی۔ آلیان، بیگم سریہ نے پیالی فریج میں رکھتے ہوئے نرمی سے کہا، آج تم مجھ سے کچھ کہنے آئے ہو نا؟ میں تمہاری ماں ہوں۔ تمہاری آنکھوں کی چمک بتا رہی کہ تمہارے دل نے کوئی بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ آلیان نے اپنی ماں کے پاس آ کر ان کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں احترام اور التجا کی نایاب جوت تھی۔ امی جان، آلیان نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، آپ کو یاد ہے 5 سال پہلے میں نے آپ سے ایک لڑکی کا ذکر کیا تھا، وہ جسے میں یونیورسٹی کے زمانے سے چاہتا تھا لیکن جس کی شادی کہیں اور طے ہو گئی تھی، اور میں نے خاموشی سے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے تھے۔ بیگم سریہ نے سوچتے ہوئے سر ہلایا۔ ہاں آلیان، مجھے یاد ہے۔ تم نے اس دن کے بعد کبھی اپنی شادی کی بات نہیں کی تھی۔ سنینا نام تھا نا اس کا؟ جی امی، سنینا۔ آلیان کا لہجہ جذباتی ہو گیا۔ امی، وہ مجھے دوبارہ مل گئی ہے۔ وہ میرے ہی دفتر میں ملازم ہے، لیکن قدرت نے اس کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کی ہے۔ آلیان نے بغیر کچھ چھپائے سنینا کی 3 سالہ قربانیوں، اس کے سابق شوہر کی بے وفائی، طلاق کی تلخی اور باپ کے گھر ملنے والے طعنوں کا سارا احوال اپنی والدہ کے سامنے رکھ دیا۔ اس نے بیگم سریہ کو معصوم 2 سالہ آیت کے بارے میں بھی بتایا جو سنینا کے جینے کی واحد امید تھی۔ امی، اس شخص نے دولت آتے ہی سنینا کو سڑک پر پھینک دیا، صرف اس لیے کہ وہ اس کے معیار پر پورا نہیں اترتی تھی، اور سنینا، وہ اپنی اور اپنی بیٹی کے رزق حلال کے لیے دن رات گھٹ گھٹ کر محنت کر رہی ہے۔ آلیان کی آواز میں تڑپ تھی۔ میں اس سے آج بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں امی، بلکہ شاید پہلے سے بھی زیادہ۔ میں سنینا کو اس کا کھویا ہوا مقام اور عزت دینا چاہتا ہوں۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بیگم سریہ خاموشی سے آلیان کی باتیں سنتی رہیں۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی، جسے دیکھ کر آلیان کا دل دہل گیا۔ امی، کیا آپ کو اس کا متعلقہ ہونا یا ایک بچی کی ماں ہونا ناگوار گزر رہا ہے؟ آلیان نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ بیگم سریہ نے مسکرا کر آلیان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ان کی آنکھوں میں ہمدردی کے آنسو چمک رہے تھے۔ نہیں آلیان، بیگم سریہ نے پختگی سے کہا، اگر وہ لڑکی اتنی خوددار ہے کہ حالات سے ڈرنے کے بجائے اپنی بچی کے لیے اکیلے لڑ رہی ہے تو وہ میرے گھر کی بہو بننے کی پوری حقدار ہے، اور جہاں تک اس معصوم بچی کی بات ہے تو مجھے تو رب کی رحمت ہوتی ہے۔ اگر تم اس کی ماں کا ہاتھ تھام کر اس معصوم کو باپ کا سایہ دینا چاہتے ہو تو میری دعا اور میری رضا تم دونوں کے ساتھ ہے۔ میں ایک ایسی مظلوم اور باوقار لڑکی کو اپنے گھر کی عزت بنانے پر فخر محسوس کروں گی۔
آلیان نے پھرتے جذبات سے اپنی ماں کا ہاتھ چوم لیا۔ اس کی راستوں کی سب سے بڑی رکاوٹ دور ہو چکی تھی۔ ریسٹورانٹ کی شیشے کی بڑی دیوار سے باہر شہر کی چمکتی ہوئی روشنیاں اور ہلکی بارش کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ سنینا ایک خوبصورت مگر سادہ سے جوڑے میں ملبوس آلیان کے سامنے میز پر بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر اب بھی ہلکی سی جھجک اور سوال تھے۔ آلیان نے اسے ایک ضروری میٹنگ کے بہانے یہاں بلایا تھا، لیکن ریسٹورانٹ کا ماحول اور آلیان کا سنجیدہ انداز بتا رہا تھا کہ بات کچھ اور ہی ہے۔ آلیان صاحب، آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا؟ آفس کا کوئی کام تھا تو آپ وہیں بتا دیتے۔ سنینا نے اپنے دوپٹے کے کونے کو انگلیوں میں لپیٹتے ہوئے کہا۔ عالیہ نے میز پر رکھی ہوئی موم بتی کی لو کو دیکھا، پھر اپنی نظریں سنینا کے چہرے پر جما لی۔ سنینا، عالیہ کی آواز میں ایک ایسا سحر اور گہرائی تھی کہ سنینا کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ آج میں تمہارا باس بن کر نہیں، اور نہ ہی آفس کی کسی ڈیل کے لیے بات کرنے آیا ہوں۔ آج میں وہی عالیان بن کر بات کروں جو 5 سال پہلے یونیورسٹی کی راہداریوں میں تمہاری ایک نظر کا منتظر رہتا تھا۔ سنینا نے حیرت اور گھبراہٹ سے سر اٹھایا۔ عالیان، تم یہ کیا؟ سنو سنینا، مجھے بولنے دو۔ عالیان نے اسے نرمی سے ٹوکا۔ 5 سال پہلے میں نے خاموشی سے اپنا پیار اس لیے دفن کر دیا تھا کیونکہ تمہاری زندگی میں کوئی اور آ چکا تھا اور میں تمہاری خوشیوں کے بیچ نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن قدرت نے تمہیں پھر سے میرے سامنے لا کر کھڑا کیا ہے۔ میں نے تمہارا درد دیکھا ہے، تمہاری تنہائی اور تمہاری جدوجہد دیکھی ہے۔ عالیہ نے ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ نکال کر میز پر رکھا اور اسے کھول دیا۔ اس میں چمکتی ہوئی ایک خوبصورت انگوٹھی روشنی سے جگمگا رہی تھی۔ سنینا، میں تمہیں ماضی میں ایک بار کھو چکا ہوں، اب دوبارہ نہیں کھونا چاہتا۔ میں تمہیں اور آیت کو وہ تمام خوشیاں، عزت اور تحفظ دینا چاہتا ہوں جس کی تم حقدار ہو۔ مجھ سے شادی کر لو۔ عالیان کے الفاظ سنینا کے کانوں میں گونجنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑی، لیکن اگلے ہی سیکنڈ میں تلخ حقائق کے بھیانک سائے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ طلاق کا داغ، معاشرے کے طعنے اور اس کی 2 سالہ بیٹی۔ سنینا کی آنکھوں سے بے طرفے آنسو بہنے لگے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کپکپاتے ہاتھوں سے اس ڈبے کو بند کر کے عالیان کی طرف واپس دھکیل دیا۔ نہیں عالیان، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، سنینا نے سسکتے ہوئے کہا۔ کیوں ممکن نہیں ہے سنینا؟ عالیہ نے تڑپ کر پوچھا۔ عالیان، ہوش کی دنیا میں آؤ۔ سنینا کا لہجہ جذباتی اور درد سے بھرا ہوا تھا۔ تم شہر کے اتنے بڑے بزنس مین ہو، تمہارا ایک نام ہے، ایک معیار ہے، اور میں ایک مقتولہ عورت ہوں۔ میرے ساتھ ایک بیٹی کی ذمہ داری ہے جس کا باپ کوئی اور ہے۔ اگر تم مجھ سے شادی کرو گے تو یہ ظالم معاشرہ تم پر انگلیاں اٹھائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ عالیان خانزادہ کو اپنے لیے ایک مطلقہ اور بچے والی عورت ہی ملی تھی۔ لوگ تمہاری عزت پر بات کریں گے۔ میں تمہیں کسی مشکل یا رسوائی میں نہیں ڈال سکتی۔ خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ سنینا روتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھنے لگی، لیکن عالیان نے فوراً آگے بڑھ کر انتہائی احترام سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ سنینا وہیں جم گئی۔ عالیان نے سنینا کی آنکھوں میں جھانکا جہاں شدید خوف اور بے بسی نمایاں تھی۔ لوگوں کی بات کرتی ہو تم سنینا؟ عالیان کے لہجے میں کچھ تھا۔ اس دنیا نے تب تمہاری مدد کی تھی جب تمہیں سڑک پر پھینکا جا رہا تھا۔ اس معاشرے نے تمہاری بیٹی کا دودھ اور دوائیاں خریدی تھی جب تم باپ کے گھر بوجھ بن رہی تھی۔ پھر تم کیوں اس دنیا کی پرواہ کرتی ہو؟ عالیان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹ لیا۔ سنو سنینا، آیت صرف تمہاری بیٹی نہیں ہے۔ آج سے اور اس لمحے سے وہ میری اپنی بیٹی ہوگی۔ میں اسے وہ تمام باپ کا پیار اور نام دوں گا جو اسے کمی نہیں ملا۔ اور جہاں تک میری عزت اور نام کا تعلق ہے، میری عزت تم سے ہے سنینا۔ مجھے اس دنیا کی کوئی بات نہیں سننی، مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، مجھے صرف اور صرف تم چاہیے ہو۔ عالیان کے لفظوں میں اتنی سچائی، اتنا خلوص اور ایسی بے لوث محبت تھی کہ سنینا کے خوف اور انکار کی تمام دیواریں
ریت کی ڈھیر کی طرح ڈھہ گئی۔ اس کے دل کا ویرانہ آلیان کے اس سچے اقرار سے سرسبز ہو گیا۔ سنینا نے اپنے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کے ساتھ آلیان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب معاشرے کا ڈر نہیں تھا، بلکہ ایک شفیق اور سچے ہم سفر کا ساتھ ملنے کا مان تھا۔ کیا تم واقعی میری آیت کو اپناؤ گے؟ سنینا نے لرزتی آواز میں آخری سوال کیا۔ وہ میری بیٹی ہے سنینا، عالیہ نے مسکرا کر اس کے آنسو پوچھے، اور تم میری زندگی ہو۔ سنینا نے خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کی خاموشی اور اس کے چہرے پر ابھرنے والی اطمینان کی مسکراہٹ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اس نے عالیان کی سچی محبت کو قبول کر لیا تھا۔ ریسٹورانٹ کے باہر بارش تھم چکی تھی اور ایک روشن خوبصورت نئی صبح ان دونوں کی منتظر تھی۔ خان زادہ انٹرپرائزز معمول کی چکا چوندھ روشنیوں اور چہل پہل سے جگمگا رہا تھا۔ تمام ملازمین اپنی ڈیسک پر کام میں مصروف تھے کہ اچانک مین انٹرنس کے پاس ایک غیر متوقع شور برپا ہوا۔ ایک شخص جس کے کپڑے میلے، سلوٹوں سے بھرے ہوئے اور پرانے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے تھے، سیکیورٹی گارڈز کی منتیں کرتا وہ اندر داخل ہونے کی کوششیں کر رہا تھا۔ اس کی حالت کسی فقیر سے کم نہ تھی۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی مغرور طلحہ احمد تھا جو اب مکافات عمل کے ہاتھوں سڑک پر آ چکا تھا۔ مجھے سنینا سے ملنے دو، خدا کے لیے صرف 5 منٹ سنینا کو باہر بلا دو، میں اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ طلحہ کی آواز میں گڑ گڑاہٹ اور التجا تھی۔ سنینا اپنے ہاتھ میں کچھ اہم فائلوں کا پلندہ لیے نمرہ کے ساتھ ہال کی طرف آ رہی تھی کہ اس کی نظر سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ الجھتے ہوئے اس شخص پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے سنینا کے قدم وہیں جم گئے، وہ ششدر رہ گئی۔ کیا یہ وہی طلحہ تھا جو چند ماہ پہلے فرعون بنا ہوا اسے طلاق دے رہا تھا؟ طلحہ کی نظر جیسے ہی سنینا پر پڑی، وہ گارڈز کی گرفت سے خود کو چھڑا کر دیوانہ وار اس کی طرف بھاگا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، طلحہ ہال کے وسط میں ہی سنینا کے قدموں میں گر پڑا۔ سنینا مجھے معاف کر دو، سنینا خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ طلحہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اس کے ہاتھ سنینا کے جوتوں کے قریب جڑے ہوئے تھے۔ پورا ہال لمحے بھر میں خاموش ہو گیا۔ تمام ملازمین حیرت سے یہ منظر دیکھنے لگے۔ سنینا جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے نفرت سے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوف کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ طلحہ یہ کیا بدتمیزی ہے، اٹھو یہاں سے اور باہر نکلو، سنینا نے انتہائی کٹھن اور سرد لہجے میں کہا۔ میں نہیں اٹھوں گا سنینا۔ طلحہ نے اپنے آنسو پوچھے بغیر اوپر دیکھا، اس کی آواز میں ہچکیاں تھیں۔ میں تباہ ہو گیا سنینا، عائشہ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ میرے تمام بینک اکاؤنٹس، میری گاڑیاں، میرا بنگلہ، میرا کاروبار، سب کچھ دھوکے سے اپنے نام کروا کر راتوں رات غائب ہو گئی۔ میں سڑک پر آ گیا ہوں سنینا، میرے پاس کھانے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں بچا۔ طلحہ نے سنینا کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ مجھے میری غلطی کا احساس ہو گیا سنینا، میں اندھا ہو چکا تھا، مجھے اپنے پیسوں کا گھمنڈ ہو گیا تھا۔ تم کتنی سچی تھی، تم نے میری غربت کے دنوں میں اپنا زیور تک بیچ دیا اور میں نے تمہاری قدر بھلا دی۔ مجھے معاف کر دو، تم واپس آ جاؤ سنینا، ہماری معصوم بیٹی آیت کی خاطر مجھے ایک موقع اور دے دو، ہم پھر سے ایک نئی زندگی شروع کریں گے، میں تمہیں اپنا بنا کر رکھوں گا۔ سنینا نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا۔ ایک موقع؟ سنینا کی آواز ابھری۔ طلحہ احمد، تم کس منہ سے مجھ سے موقع مانگ رہے ہو؟ جب میں نے تمہاری غربت اور بے روزگاری میں تمہارا ساتھ دیا تھا، اپنا ایک زیور تمہاری ہتھیلی پہ رکھا تھا اور 3 سال ایک پیسے کی محتاجی میں کاٹے تھے، تب تم نے مجھے کیا صلہ دیا تھا؟ تم نے سب کے سامنے مجھے یہ کہہ کر طلاق دی تھی کہ میں تمہارے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ تم نے میری 3 سال کی قربانیوں کو 1 سیکنڈ میں اپنے غرور تلے رون دیا تھا۔ طلحہ نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا، اس کے آنسو فرش پر گر رہے تھے۔ آج جب میں سنبھل چکی ہوں، جب اللہ نے مجھے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا اور ایک نئی عزت دی ہے، تو تمہارے پاس اس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں۔ سنینا نے نہایت پختگی سے کہا۔ سن لو طلحہ، تمہاری اس گڑ گڑاہٹ اور معافی سے میری ماضی کی ذلت کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ میرے راستے اب بدل چکے ہیں اور تمہارے لیے میرے دل میں اب رحم کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہا۔ اسی لمحے عالیان خان زادہ اپنے کیبن سے نکل کر ہال میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ بیگم سریہ بھی تھیں جو سنینا سے ملنے آئی تھی، اور ان کی گود میں معصوم آیت بیٹھی کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ عالیان کی روب دار شخصیت کا سایہ ہال پر چھا گیا۔ وہ بغیر کسی غصے کے نہایت اطمینان سے آگے بڑھا۔ عالیہ نے اپنی والدہ کی گود سے آیت کو بڑی محبت اور شفقت سے اپنی آغوش میں اٹھا لیا۔
2 سالہ آیت نے فوراً عالیان کے گلے میں اپنی ننھے ہاتھ ڈال دیے اور اس کے شانے پر اپنا سر رکھ دیا۔ عالیہ نے زمین پر بیٹھے خستہ حال طلحہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محض ایک سرد رحم دلی اور حقارت تھی۔ سیکیورٹی، عالیہ نے کڑکدار آواز میں حکم دیا، ان صاحب کو عزت سے باہر کا راستہ دکھائیں۔ یہ ہمارا آفیشیل ہال ہے، کوئی ماتم کرنے کی جگہ نہیں۔ طلحہ نے حسرت اور ندامت کی آخری حدود سے اس منظر کو دیکھا جہاں اس کی سابقہ بیوی سنینا شہر کے سب سے با اثر اور باوقار انسان عالیان خان زادہ کے پہلو میں کھڑی تھی اور اس کی اپنی بیٹی آیت عالیان کے سینے سے لگی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ سیکیورٹی گارڈز نے طلحہ کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور باہر کی طرف لے گئے۔ طلحہ پیچھے مڑ مڑ کر روتا رہا، لیکن سنینا نے ایک بار بھی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ مکافات عمل کا دائرہ پورا ہو چکا تھا۔ کچھ عرصے بعد شہر کا سب سے بڑا اور پرشکوہ بینکویٹ ہال موتیوں اور گلاب کی پھولوں، لال اور سنہری روشنیوں سے دلہن کی طرح سجا ہوا تھا۔ ماحول میں ایک خاص قسم کی خوشبو اور شادمانی پھیلی ہوئی تھی۔ سنینا لال اور سنہری رنگ کے عروسی لباس میں ملبوس ایک شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اطمینان اور حیا چمک رہی تھی۔ اس کے پہلو میں عالیان خان زادہ سیاہ شیروانی میں ملبوس نہایت وجیح اور پر اعتماد دکھائی دے رہا تھا۔ بیگم سریہ نے آگے بڑھ کر سنینا کے سر پر پیار دیا، اس کا ماتھا چوما اور گلے لگا دیا۔ خوش رہو میری بیٹی۔ بیگم سریہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ آج سے تم اس گھر کی عزت ہو اور ملکہ ہو۔ اسی وقت نمرہ معصوم آیت کو لے کر آئی جو لال رنگ کی ننھی سی پرنسس فراک میں ایک پری کی طرح لگ رہی تھی۔ عالیان نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور آیت کو اپنی آغوش میں اٹھا کر اس کا گال چوما۔ آیت نے اپنے ننھے ہاتھوں سے عالیان کا چہرہ تھاما اور اپنے توتلے لہجے میں مسکرا کر بولی، بابا۔ ایک لفظ نے ہال میں موجود ہر شخص کا دل چھو لیا۔ عالیان کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور جذبات کا سمندر امڑ آیا۔ اس نے آیت کو اپنے سینے سے لگا لیا اور سنینا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں خوشی کے شفاف آنسو چمک رہے تھے۔ عالیان نے آگے بڑھ کر سنینا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور پختہ لہجے میں کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں سنینا، تم دونوں کی زندگی میں اب کبھی دکھ کا کوئی سایہ بھی نہیں آئے گا۔ سنینا نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ دکھ کے تمام بادل ہمیشہ کے لیے چھٹ چکے تھے اور ان کی زندگی میں سچی محبت، عزت اور مسرت سے بھرپور ایک نئی روشن صبح طلوع ہو چکی تھی۔